وہ رات 1 بجے پاکستان پہنچے۔ سکندر اور طیبہ سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور تقریباً 1.5 سال بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ فلائٹ کے دوران سوتا رہا تھا، اس لیے اس وقت اسے اور نیند آ رہی تھی۔ شاید یہ جغرافیائی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا، اس نے تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر اسی طرح بیڈ پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے اس نے پردوں کو ہٹایا۔ اس کی کھڑکی کے پار وسیع لان کے دوسری طرف ہاشم مبین کا گھر نظر آیا۔ اس نے اتنے سالوں میں اس کھڑکی کے پردے آگے پیچھے کرتے ہوئے کبھی ہاشم مبین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا، مگر اس وقت وہ بہت دیر تک تاریکی میں اس گھر کے اوپر والے فلور کی لائٹس میں نظر آنے والی اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ بہت ساری باتیں اسے یکدم یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے پردے دوبارہ برابر کر دیے۔ وسیم کے گھر والوں کو امامہ کا کچھ پتہ چلا؟ اگلے دن اس نے ناصرہ کو بلا کر پوچھا۔ ناصرہ نے اسے کچھ عجیب نظروں سے دیکھا۔ نہیں جی، کہاں پتہ چلا، انہوں نے تو ایک جگہ چھان ماری ہے، مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ انہیں شک تو ابھی بھی آپ پر ہی ہے، سلمیٰ بی بی تو آپ کو بہت گالیاں دیتی ہیں۔ سالار نے اسے دیکھتا رہا۔ گھر کے نوکر سے پولیس نے بڑی پوچھ گچھ کی ہے، مگر میں نے تو مجال ہے کچھ کسی کو بتایا ہو۔ انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا تھا، مجھے بھی اور میری بیٹی کو بھی، مگر پھر بعد میں دوبارہ رکھ لیا۔ آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، شاید رکھا بھی ان لوگوں نے دوبارہ اسی لیے ہے کہ میں یہاں کی خبریں وہاں دیتی رہوں، مگر میں بھی آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیتی ہوں۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی۔ سالار نے فوراً مداخلت کی۔ پولیس ابھی بھی اسے ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی بھی تلاش کر رہی ہے۔ مجھے زیادہ تو پتہ نہیں ہے، وہ لوگ ہر چیز چھپاتے ہیں نوکروں سے۔ امامہ بی بی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہمارے سامنے، مگر پھر بھی کبھی کبھار اڑتی خبر ہم تک آ جاتی ہے۔ سالار صاحب، کیا آپ کو بھی امامہ بی بی کے بارے میں نہیں پتہ؟ ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا۔ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ سالار نے ناصرہ کو گھورا۔ ایسے ہی پوچھ رہی تھی جی، آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اس لیے میں نے سوچا شاید آپ کو پتہ ہو۔ وہ جو ایک بار آپ نے میرے ہاتھ کچھ کاغذ بھجوائے تھے، وہ کس لیے تھے؟ اس کا تجسس اب تشویشناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس گھر کے کاغذات تھے وہ، میں یہ گھر اس کے نام کرنا چاہتا تھا۔ ناصرہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، پھر وہ کچھ سنبھلی۔ پر جی، یہ گھر تو سکندر صاحب کے نام ہے۔ ہاں، مگر یہ بات مجھے اس وقت نہیں پتہ تھی۔ یہ بات تم نے ان کو بتائی ہے کہ میں نے کچھ کاغذات بھجوائے تھے اس کے پاس؟ ناصرہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ کریں جی، میں کیوں بتانے لگی؟ میں نے تو سکندر صاحب کو بھی کچھ نہیں بتایا، اور یہی بہتر ہے کہ تم اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند رکھو۔ اگر یہ بات ان کو پتہ چلی تو پاپا تمہیں سامان سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تم ان کا غصہ جانتی ہو۔ اب جاؤ یہاں سے، سالار نے ترشی سے کہا۔ ناصرہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ویکینڈ پر کبھی کبھار ہائیکنگ کے لیے مارگلہ کی پہاڑیوں پر جایا کرتا تھا۔ وہ ویکینڈ تو نہیں تھا، مگر اچانک اس کا موڈ وہاں جانے کا بن گیا۔ ہمیشہ کی طرح گاڑی نیچے پارک کر کے وہ ایک بیگ اپنی پشت پر ٹکائے ہائیکنگ کرتا رہا۔ واپسی کا سفر اس نے تب شروع کیا جب سائے تھوڑے لمبے ہونے لگے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ واپسی کے سفر کو کچھ تیزی سے طے کرنے کے لیے وہ سڑک پر آ گیا جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے تھے۔ اس نے بھی کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنی۔ سالار نے ایک دم مڑ کر دیکھا۔ 2 لڑکے تھے جو اس کے پیچھے کافی تیزی سے آ رہے تھے۔ سالار نے گردن واپس موڑ لی اور اسی طرح اپنا نیچے کا سفر جاری رکھا۔ اسے اپنے حلیے سے وہ لڑکے کچھ مشکوک نہیں لگے۔ جینز اور شرٹ میں ملبوس ان کا حلیہ عام لڑکوں جیسا تھا، مگر پھر
چلتے چلتے اسے یکدم کوئی اپنے بالکل عقب میں محسوس ہوا۔ وہ برق رفتاری سے پلٹا اور ساکت ہو گیا۔ ان دونوں لڑکوں میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ اس کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر کرو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ سالار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ان میں سے ایک نے اس کے پیچھے جا کر اسے کھینچتے ہوئے دھکا دیا۔ سالار لڑکھڑایا مگر پھر سنبھل گیا۔ ادھر چلو۔ سالار نے کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر ان کی طرف چلنا شروع کر دیا جہاں وہ کہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے تقریباً دھکیلتے ہوئے اس راستے سے ہٹا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر لے جانے کے لیے کہا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو، ایک نے تلخ آواز میں کہا۔ سالار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھین لیں گے اور اس سے چھوڑ دیں گے، مگر وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتعل ہو کر اسے کوئی نقصان پہنچاتے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی پشت پر ٹکایا ہوا چھوٹا سا بیگ اتارا۔ اس بیگ میں ایک کیمرہ، چند فلمی رول، بیٹری، ٹیلیسکوپ، فرسٹ ایڈ، والیٹ، پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں۔ جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اندر سے چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے والیٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی اور کریڈٹ کارڈ کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ سے ٹشو کا پیکٹ اور فرسٹ ایڈ نکال لی تھی۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ، اس لڑکے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سالار اسی طرح ہاتھ سر سے اوپر کیے کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکے نے اس کی پشت پر جا کر اس کی شرٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور ان میں سے گاڑی کی چابی نکالی۔ گڈ، کار بھی ہے۔ سالار نے پہلی بار کچھ تشویش ظاہر کی۔ تم لوگ میرا بیگ لے لو مگر کار رہنے دو، سالار نے پہلی بار اسے مخاطب کیا۔ کیوں؟ کار کو کیوں رہنے دیں؟ تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کہ کار کو رہنے دیں؟ اس ایک لڑکے نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم لوگ اگر کار لے بھی جاؤ گے تو تمہیں بہت سے پرابلمز ہوں گے۔ صرف کار کی چابی مل جانے سے کار نہیں چلا سکتے، اس میں اور بھی بہت سے لاکس ہیں، سالار نے ان سے کہا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ نہیں، اس لڑکے نے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے گوگلز کھینچ لیے۔ اپنے جاگر اتار دو، سالار نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ جاگرز؟ کس لیے؟ اس بار اس لڑکے نے جواب دینے کے بجائے پوری قوت سے ایک تھپڑ سالار کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ دوبارہ کوئی سوال مت کرنا، جاگرز اتارو۔ سالار خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کو ایک بار جتانے والے انداز میں حرکت دی۔ پہلے لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار سالار کے دوسرے گال پر دے مارا۔ جاگر اتارو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ سالار نے اس بار ان کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جاگرز اتارنے شروع کر دیے۔ اب اس کے پیروں میں صرف جرابیں رہ گئی تھیں۔ اپنی شرٹ اتارو، سالار ایک بار پھر اعتراض کرنا چاہتا تھا مگر وہ دوبارہ تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان دونوں سے زیادہ بہتر تھا اور یقیناً اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا، مگر اس کے پاس ریوالور کی موجودگی میں یکدم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر ان لڑکوں کی طرف بڑھا دی۔ نیچے پھینکو، ایک لڑکے نے حکم دیا۔ سالار نے شرٹ نیچے پھینک دی۔ اس لڑکے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ وہ پلاسٹک کی باریک ڈوری کا ایک گچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سالار کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بے اختیار پریشان ہوا۔ شام ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں اندھیرا چھا جاتا اور وہ وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا۔ دیکھو، مجھے باندھو مت، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، تم میرا بیگ اور کار کو لے جاؤ، اور اس طرح مدافعتانہ انداز میں کہنے لگا۔ اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ایک گھونسا مارا۔ سالار درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ کوئی مشورہ نہیں چاہیے۔ اس لڑکے نے جیسے اسے باور کرایا ہو، وہ زور سے اسے دھکیلا۔
درد سے بلکھلاتے ہوئے سالار نے اندھوں کی طرح اس کی پیروی کی۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازوؤں کو پتلے سے تنے کے ساتھ پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں کو پر ڈوری لپیٹنا شروع کر دی۔ دوسرا لڑکا سالار سے ذرا فاصلے پر اطمینان سے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سالار پر ریوالور تانے رہا۔ اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد اس لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیروں سے جرابیں اتاریں اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ سے کی کینچی نکال کر اس نے سالار کی شرٹس کی پٹیاں کاٹنی شروع کر دیں اور ان میں سے کچھ پٹیوں سے اس کے بڑی مہارت سے اس کے ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی۔ اب اس نے ٹیشو کا پیکٹ کھولا اور اس میں موجود سارے ٹیشو باہر نکالے۔ منہ کھولو۔ سالار جانتا تھا کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے یکے بعد دیگرے سارے ٹیشو اس کے منہ میں ٹھونس دیے اور پھر شرٹ کی واحد بچی ہوئی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے ساتھ پیچھے کر کے باندھ دیا۔ دوسرا لڑکا اب اطمینان کے ساتھ بیک باندھ رہا تھا۔ پھر چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔